میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج لیکچر نمبر 3 میں معلمہ کوثر آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر آئی ہوں۔ ہمارے نئے سبق کا عنوان ہے قصہ حاتم طائی کا۔ آپ کے کاروان اردو کی کتاب میں قصہ حاتم طائی موجود ہے۔ اس سبق کو ہم آج تفصیلاً سمجھیں گے۔ کاروان اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 96 نکالیے۔ قصہ حاتم طائی۔ یہ سبق آپ کا بہت طویل ہے، اس لیے میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں طے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچھائی کے گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے ہی پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا تھا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم کو ڈھونڈ کر لائے اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایک روز اس کی کھو کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت و مشقت سے تنگ آتی ہوئی لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی، کاش حاتم ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول بات مت سوچ، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے نصیب میں تو بس یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کھو کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہال سے باہر آیا، بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی بات سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا، تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا، تو حاتم نے اس سے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے؟ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا، بلکہ یہ خود آیا ہے،
پھر لکڑہارے نے بادشاہ سے سلامت کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم کو ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائے۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کھو سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس لے کر چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، ابھی سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا حاتم میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ تو بچوں، اس سبق کے اندر حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہے آپ کے یہ سبق، لیکن میں نے آپ کو اس کا خلاصہ کر کے سمجھا دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پورا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کا پلاننگ کے مطابق جو کام ہے وہ کام تفصیل سے سمجھیں گے اور کاپی ورک کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اضافی لیکچر اور دینا چاہوں گی۔ اس اضافی لیکچر کا عنوان ہے زمین کا عالمی دن۔ پیارے بچوں، اس اضافی لیکچر کا مقصد بچوں میں زمین کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے دور میں ماحول کو آلودگی سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1970 سے 2020 تک 60% جنگلات زمین سے ختم ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی ہم ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں۔ انسانوں کی صنعتی ترقی یعنی فیکٹریوں میں بننے والی اشیاء اور اس کے دھوئیں نے ہر جاندار کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، چاہے وہ مختلف جانور ہوں یا درخت اور پودے۔ 1970 سے 2012 تک دنیا بھر میں موجود مختلف جانوروں کی آبادی میں 58% کمی واقع ہو چکی ہے۔ پیارے بچوں، زمین پر تیزی سے پھیلتی ہوئی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں اور پودوں کی کمی بھی ہے اور ان کی کٹائی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 1,87,00,000 ایکڑ رقبے پر مشتمل جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں۔ کورونا جیسی بیماری جس کے سنگین نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ماحولیاتی آلودگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں زمین کو محفوظ بنانے کے لیے اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ زمین کی رونق اور انسانی صحت برقرار رہے۔ تو آئیے آج کے دن یعنی 22 اپریل کو ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی زمین کی حفاظت کریں گے اور پودے لگائیں گے تاکہ ہمارے وطن کی رونق برقرار رہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے اور انسانی صحت بھی برقرار رہے۔ اس عہد اور اس لیکچر میں دی گئی اضافی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک سرگرمی کے طور پر مضمون لکھیں گے۔ اردو کی کاپی میں زمین کا عالمی دن یا عالمی یوم ارض کچھ بھی عنوان لکھ کر آپ کو مضمون تحریر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر میں زمین کے بارے میں آگاہی میسر ہوئی ہوگی۔ آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ آپ سب کی دعا گو مس کوثر۔